جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مس نسرین، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق اور سچ کو پہچاننے کی توفیق عطا کی ہے۔ آمین۔ جی ہم جو احمدی ہیں نا مس نسرین، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو خاص فضل اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر ان سب بھائیوں کا جو آپ کا وسیلہ بنے یہاں تک پہنچنے کا۔ اور آپ نیک روح تھیں، جیسا کہ آپ بتا رہی تھیں، آپ پہلے سے ہی نیک روح تھیں، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صاف دل کو کثرت ایجاز کی حاجت نہیں، ایک نشاں کافی ہے گر دل میں ہو خوف اعتبار۔ اس میں آپ جانتی ہیں کہ یہاں پہ بہت دنیا آتی ہے، بہت لوگ آتے ہیں، بہت پڑھے لکھے، علم کے ماہر، اور کیا کیا کچھ نہیں سیکھا ہوتا ان لوگوں نے، بال کی کھال اتارتے ہیں آ کے، لیکن ان کی قسمت میں حق کو شناخت کرنا ہوتا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت مبارک کرے، اور جماعت کے لیے بھی مبارک کرے۔ وہ جی 72 فرقے والے ابھی بھی گالیاں ہی نکال رہے ہیں نیچے بیٹھ کے۔ دیکھیے، یہ توفیق اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ کسی کسی کو قبول ہوتی ہے، کسی کسی کے نصیب میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میرے کریم میں نصیب میں تھی۔ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہدی للمتقین، متقی کے لیے ہدایت ہے، ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں رکھی اللہ تعالیٰ۔ مصر بھائی جی استاد ایک بھائی منٹ، تھوڑا ایک منٹ۔ دے دیں۔ جی ہاں، نیچے وہ غیر احمدی کوئی آئی ہیں خاتون، تو وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ جی پوچھیں جی، پہلے اپنا تھوڑا سا بتا دیں کس فرقے سے ہیں آپ۔ کہ براڈے سن سن کے نا ایسی دماغ بھی گھوما ہوا ہے، ایسی بس دل بھی خفا سا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو پتہ ہے جیسے میں آتی نہیں ہوتی اوپر، تو بس ادھر کی گالیاں ادھر کی گالیاں۔ تو آج میں ایسی گزر رہی تھی تو آپ کی دیکھی سسٹرز بیٹھی ہوئی ہیں، ساری یہ باتیں کر رہی ہیں، تو مجھ سے نا کوئی فضولیات آج بالکل کسی کی بھی براڈ سے برداشت نہیں ہو رہی، نہ کوئی گالی سننے کا موڈ ہے نہ کچھ، تو اتنا میں پکی بھی ہوں۔ تو بس یہ میں سسٹر کی باتیں سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں احمدیت سے آئی ہوں، تو ٹھیک ہے، انہوں نے کر احمدیت لیا سے آئی قبول۔ نہیں تو میں ہوں، بس احمدیت میں اچھا آئی ہوں، احمدیت قبول کر لیا، احمدیت جی سے جی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے پیسے دیے ان کو، کہ پیڈ ایکٹریس کے کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں بالکل اسٹریٹ بات کرنے کے موڈ میں، مجھ سے کوئی بکواس نہیں سنی، تو یہ بتائیں کتنے کے ہائر کیا آپ نے؟ ابھی بتاتے ہیں سسٹر، وہ میں کہہ رہی بتاتی ہیں، ہوں میں بتا بتاتی رہے ہیں۔ ہوں دیکھیں، ایک تو یہ کہ اتنا پوری جہان کی، اس جہان کی دولت دے دی مجھے، اس سے بڑھ کے یہ پورا کائنات، یہ پوری کائنات مجھے مل گئی۔ مجھے تو جب وہ میں نے ان کی جب میں نے گواہی دی تو مجھے تو پوری کائنات مل گئی، اس سے بڑھ کے مجھے کون سے ڈالر چاہیے؟ وہی میرے ڈالر ہیں۔ یہ سارے بہن بھائی جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، یہ سب میرے یہ ڈالر ہیں، پیرنٹس نے آپ کو یہ اسلام کی سب میرے تربیت نہیں ڈالر دی ہیں۔ تھی جو آپ موت ہو کے اس اہمیت پہ آ گئی ہیں؟ کیا آپ کو قرآن کے اتنے بارے میں نہیں بتایا، یا اسلامی کوئی تعلیم نہیں دی، یا آپ اسلام سے بہت دور تھی، یا بگڑی ہوئی عورت تھی، نمازیں نہیں پڑھتی تھیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہیں تھا، یا آپ کو کسی دین کی علم نہیں دیا گیا، جو آپ فوراً ہی دماغ آپ کا پلٹ گیا شیطانوں کی طرح؟ تو نہیں، آپ کو تھوڑا سا تعلیم حاصل کرنی تھی نا، آپ کے پیرنٹس کو چاہیے تھا آپ کو تعلیم دیتی، اوکے، میں دین کی نے تعلیم دیتی شاید آپ نے کچھ مقام پر۔ شروع کا میرا حصہ نہیں سنا۔ میں سنی شیعہ فیملی سے ہوں، اور میں نے بچپن سے نماز، 5 وقت کی نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ہر چیز میں نے کی ہے، لیکن میں نے قرآن جو تھا وہ صرف عربک میں ہی سیکھا تھا۔ میں نے قرآن، مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ آپ لوگ بس جس طرح سے پڑھاتے ہیں قرآن، آپ لوگ جیسے عربک میں پڑھاتے ہیں، میں نے تو صرف عربک میں پڑھا ہوا تھا، تو مجھے تو نماز کا مطلب بھی نہیں پتا۔ میں نماز پڑھتی تھی پوری، قرآن بھی پڑھتی تھی، لیکن نہ چاہیے تھا مجھے نا آپ کو سکھاتے۔ میں بھی تو اسلامک فیملی سے ہوں، مجھے سب کچھ سکھایا گیا، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے دجال ہے، جھوٹا ہے، تو مجھے پیرنٹس سے بتایا ہے اور میں نے خود سیکھا ہے، اچھا علم تو ایک منٹ پتہ ذرا، چلا، ایک منٹ، سیکھنا کوئی چاہیے بات تھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایک منٹ بھائی ذرا، بولنے دیں، بھائی بدتمیزی بولنے نہیں دیں، کرو، میں نہیں ہوں یہاں پہ، ایک منٹ میں ذرا، ہوں یہاں پہ۔ بدتمیزی نہیں کرنی، ایک منٹ بہن، ایک منٹ ذرا۔ تمیز سے بات کرو۔ نہیں جی سوری جی چارلی مصروف بات ہے، بھائی، میں نے مصروف بھائی بے آپ شرطی سمجھا۔ میں بھائی بات کی ہے، بھائی ایک منٹ میں مجھ سسٹر سے میری خود بات ٹائم سنیں، بات اچھا کیجیے۔ سسٹر میری بات سنیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ میں دماغ گھوم گیا، میری براڈیں سن سن کے، گالیاں سن سن کے میں مہذب طریقے سے گفتگو کروں گی، یہ مہذب طریقہ ہے کہ کسی کے بزرگوں کو اس الفاظوں سے بلانا؟ مجھے یہ بتائیں۔
हमने तो तो आपके नहीं मजहब तरीके से नहीं, मैंने कहा मैं आइमाइन शेयर नहीं आप करूंगी, एक टू द काम पॉइंट बात करें, ठीक है आप भाई, एक मुझे काम, बात एक करने मिनट दें। नसरीन भाई, एक मिनट जी नसरीन भाई, एक जी मिनट। जी आप एक काम करें, वो नसरीन पाजी बैठी हैं, उनको कुरान से तालीम दें, कुरान देना उन्हें, कुरान लेने बैठी हुई हैं यहाँ पे वो। आप उनको ताने मार रही हैं, पैसे मिले हैं, कुरान दें, आप बैठी हैं, आपने सीखा, बताएं अपनी सिस्टर को कुरान मैं बताएं। आपको पता है कि मैं आप लोगों की ब्रॉड्स पे नहीं आती, तो आज मुझसे कोई बुलशिट बर्दाश्त नहीं करनी, कोई एक्टिंग, कोई ड्रामेबाजी। सिस्टर तो उन्हें मैंने कुरान देखा बताएं, तो कुरान मैंने बताएं। कहा इनकी एक्टिंग भी 2 नंबर हो रही है, इनसे एक्टिंग भी सही चलें, नहीं की जा रही, तो सही से एक्टिंग करें। ठीक हो गई, आप उनको कुरान बस मैं बताएं ना, नीचे बैठ कुरान के की सुनती तालीम हूँ, दें। बस मैं कह रही हूँ सही से एक्टिंग करें, इनको जरा पैसे ज्यादा दे दें, इनकी एक्टिंग अच्छा चले, फ्लॉप हो हम रही है, तो सॉरी। पैसे दें या नहीं, आप कुरान तो देना उन्हें, कुरान तो बताएं उन्हें, कुरान बताएं अच्छा उन्हें। हम आपको ऑफर करते हैं, यहाँ बैठे हैं, ओपन ऑफर है, भाई, चलिए देखिए मेरी कुरान की बात बात सुने, है। हमेशा बात याद रखे कि वो कुरान पाक में है ना, आई थिंक हदीस में है या कुरान में है कि जब कोई तुम्हारे पास कोई बात आके तुम्हें बताए तो पहले, सबसे पहले उसकी तस्दीक कर लिया, तहकीक कर लिया करो, या तस्दीक होता है वो कर लिया करो, उसके बाद यकीन करो। अगर इन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है, ठीक है, इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, क्या कुरान पाक में कहीं पे किसी जगह पे लिखा है या किसी सूरत हदीस में लिखा है कि आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं लेकिन बगैर आप सबूत के। उसके, हाँ उसके आपके पास उसका सबूत ना हो, तो ये तो इस्लाम की तालीम ही नहीं है, ये तो तरबियत ही नहीं है। अगर इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, पहले सबूत लेके आए मेरे मेरे लिए कि बस मैं इनको हम यही जो बताते बात हैं कि कर रही हूँ। इस्लाम की जी तालीम पे आए, ये इस्लाम की, जी बिल्कुल ठीक है, आपने कहा है कि ये झूठ बोलते हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं, ये मुनाफकत करते हैं। जैसे ही मैंने उन्हें कहा है कि वो बैठी हुई हैं, आपको हम कह रहे हैं पूरा टाइम देंगे, कुरान से बात करें, वो देखें कुरान की बात है, वो चली गई कहती। देखिए एक बात हमेशा याद रखें कि दज्जाल जो है ना, वो आपको हर तरह से आके दज्जाली काम करता है। दज्जाल सिर्फ दज्जाली काम करते हैं, ये दज्जाली काम है। अल्लाह ताला ने जो हम लोगों को हुक्म दिया वो ये नहीं दिया कि आप लोग इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएं, एक दूसरे को तकलीफ दें, एक दूसरे की, देखिए ये आके मिर्जा साहब के ऊपर गलत बातें करते हैं। कुरान में क्या कि आप किसी के खुदा को वो ना कहें, गलत ना कहें, ये आपका खुदा झूठे तो नहीं है, खुदा नहीं को ये भी, नहीं सुनिए, ये आपके खुदा नहीं झूठे है, खुदा। लेकिन आप उनको मुअज़्ज़िज़ समझते हैं। खुदा का मतलब है जिसको जिसको आप जिससे प्यार करते हैं, दूसरा शख्स उसके ऊपर आके उंगली उठाए और उसके ऊपर गालियां दे और उसके ऊपर तोहमत लगाए, तो तकलीफ होती है। अभी देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर यहाँ पे क्रिश्चियन लोग जो हैं वो तोहमतें लगाते हैं तो इनको कितनी तकलीफ होती है। अगर यही चीज अगर ये फील कर लें कि मिर्जा साहब के ऊपर ये लोग तोहमतें लगाते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो इन्होंने नहीं देखा, जो इनको नहीं पता, जिस चीज के बारे में पता ही नहीं, सुनी सुनाई बातों के ऊपर आके यहाँ पे बातें कर देते हैं। कि इन लोगों में से बताएं कि कुरान तो इनको दिया था अल्लाह ताला ने, किताब है इनके पास, कुरान है, इन्होंने कितना कुरान पढ़ा, उसके ऊपर कितना अमल किया। वो तो किताब तो इन्होंने अपनी चले किताब को पीछे फेंक दिया। नजमा साहबा आई हैं, नजमा साहबा से पूछते हैं कुछ।